السلام علیکم، خوش آمدید ہے لمبنی بلاگس میں۔ تو دوستو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام ناظرین کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو آج ہمارے گاؤں میں صدام بھائی کے یہاں خوشی کا ماحول ہے۔ تو دوستو ابھی میں موجود ہوں مسجد ڈھالا، اور ابھی نکاح پڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو دوستو ہم چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کو خطبہ مسنونہ کا ہم دکھاتے ہیں پورا بلاگ۔ تو دوستو ابھی میں موجود ہوں اپنے گاؤں کے مدرسہ کے باہر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی جو ہے نکاح پڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو چلیے ہم خطبہ مسنونہ آپ تمام حضرات کو سناتے ہیں۔ الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النکاح من سنتي أو كما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت ذات. کچھ ٹائم دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ. کچھ ٹائم مل سکتا ہے 10-5 اسلامی بھائیوں، آج ہم جس تقریب میں شامل ہوئے ہیں یہ تقریب نکاح، یہ عقدی نکاح. معنی اس کا یہ ہے گرہ لگا دیں، گاٹھ لگا دیں، جوڑ دینا. ابھی چند منٹ کے بعد ایک لڑکی اور ایک لڑکے دونوں کی زندگی ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جائے گی. ابھی تک یہ لڑکا تنہا خود کا ذمہ دار تھا، اس کے والدین ذمہ دار تھے. چند منٹ کے بعد جب ایجاب و قبول ہو جائے گا تو پھر اس بچے پر ایک اور ذمہ داری آنے والی ہے، وہ ہے بچی کا نان نفقہ، اس کی تمام تربیت. محفل تو بڑی اچھی ہے، مجلس بہت عمدہ ہے. ایک رشتہ جوڑنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک سنت ہے. لیکن ایک سنت کے پیچھے ہم بے شمار بدعتیں کرتے ہیں، ہمیں اس کا خوف نہیں ہے. ایک سنت کے پیچھے نہ جانے ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ایک سنت کے پیچھے نہ جانے ہم اس مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے اپنے اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں. میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں سب سے آسان کام اگر کوئی کام ہے تو شادی ہے، نکاح ہے. کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ دنیا میں سب سے آسان کام نکاح ہے. لیکن آج اس نکاح کو ہم نے سب سے مشکل بنا لیا، اور مشکل سے مشکل تر بنا لیا. اگر کسی کے ہاں 4-6 بچیاں ہو جائیں تو اس کے لیے دنیا ہی میں موت ہے. کیونکہ ہمارا یہ معاشرہ
ہمارا یہ سماج، ہماری یہ جنتا، ہمارے یہ لوگ نکاح کو مشکل بنا دیتے۔ سب سے پہلے فرمائش کرتے ہیں کیا دو گے، جبکہ سراسر الٹا ہے۔ اگر ہمارے پاس لڑکا ہے، آپ کے پاس لڑکا ہے، تو سنت کا یہ اصول ہے کہ آپ لڑکی تلاش کرو۔ لیکن آج لڑکی والا بیچارہ جھولا لے کر کے لڑکا تلاش کرتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تنکحُ المرأۃ لأربع، انسان 4 چیزوں کو دیکھ کے شادیاں کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، سب سے پہلے مال کا ذکر ہے۔ آج اسی مال نے ہمارے اس سماج کو اسلامی نقطہ نظر سے بہت دور بھیج دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم دین سے کورے ہیں، اسلام سے کورے ہیں، ہمیں سنت کا کوئی پاس لحاظ نہیں۔ جب ہم فرائض چھوڑ کے بیٹھے ہیں تو سنت اپنانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی مادیت کا دور، یہی سعودی اور قطر کی دین ہے۔ آج پیسہ ملنے کے بعد ہم اپنے اس اللہ حقیقی کو ہم آج بھول بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مادیت پرستی آ گئی ہے، ہمارے اندر مادیت پرستی ہے۔ ہم پیسوں کے بلبوتے پر اسلام کو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام سے خارج ہوتے جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں۔ جبکہ یہ خبر نہیں ہے کہ آج ہم یہاں خطبہ دیتے ہیں، ہم یہاں خطبہ پورا کر پائیں گے یا سواری آئے گی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہو پیغمبر یا ولی یا اہل دولت یا فقیر، سب کو ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ میرے محترم دوستو، خوشی کے ساتھ، ابھی خوشی ہے، بہت ساری خوشیاں ہیں، سارے لوگ خوش ہیں، خیش و ربا، لیکن خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی پلتے ہیں، اور جہاں بجتی ہے شہنائی وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم یہاں خوشی منا رہے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے کبھی غم میں تبدیل ہو جائے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ بس نہیں ہے دوستو، ہے جہاں رہنا صدا، سامان تم اس کا کرو، زندگی کو جان لو، کاغذ کی کشتی تم تمام، آج نہ ڈوبے تو کل ڈوبے گی یارو لا کلام۔ میرے محترم دوستو، خاص کر کے میرے عزیز نوجوانوں اور خلیج کا سفر کرنے والوں، آپ ریال حاصل کرنے کے بعد ریالی مت بن جاؤ، اسلام سے بغاوت مت کرو، اسلام سے دشمنی مت کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، حدیث لمبی ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، نوجوان کو خاص کیا ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں باقی طاقت ہو، اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، لیکن نوجوانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، اے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں باقی طاقت ہو، بات سے مراد ایک تو قوت مردانگی ہو، بیوی کے حق کو ادا کر سکتا ہو، دوسرے اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری لے سکتا ہو، تو تم کیا کرو؟ فلیتزوج، تم شادی کرو۔ ہمارے ایسے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے روحانیت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند 2-3 لوگ گئے اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو ترک کر کے جنگل میں جا کر کے اللہ ہی کرتے رہیں۔ ایک نے کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ نماز ہی پڑھتے رہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں ہمیشہ روزہ ہی رکھتے رہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے موجود نہیں تھے۔ جب آپ آئے تو ہم عائشہ نے آپ سے ذکر کیا، تو آپ نے ان کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا، دیکھو میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، اس لیے روحانیت کی زندگی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، وقت نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ آج ہمارے سماج میں جو المیہ ہے، آج ہمارے سماج میں جو سب سے بڑی کمی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے۔ نوجوان دین سے برے ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں، اور احساس نہیں ہے، سوچتے ہی ہیں کہ بھی ہم جوان ہیں، لیکن کیا بھروسہ دوست کہ جوانی ہی میں موت آ جائے۔ آپ آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں، موت کو ہمیشہ یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا کی تمام لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت ہے۔ میرے محترم دوستو، موت کو اگر آج آپ یاد کرو گے، یہی محمد کا نام لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے نہیں نکلتا۔
जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बार जो मुझ पे दरूद भेजता है, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर कोई आपके सामने एक बार मोहम्मद कहता है, आप उसके जवाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रहमत के फरिश्ते 10 बार आपके लिए दुआएं करते हैं। फरिश्ते जिसके लिए दुआएं करें, आप उससे क्यों महरूम रहते हैं? इसलिए आप दीन से नाबरद ना हो, दीन से नाबलद ना हो, दीन से कोरे ना हो। असल हथियार हमारा आपका पूरे उम्मत मुस्लिमा का अगर कोई है तो अल्लाह है और उसके रसूल है। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर जब तक हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम गुमराह नहीं होंगे, इंशाअल्लाह हम जलील नहीं होंगे, इंशाअल्लाह हम बेराह रव नहीं होंगे। और जब इन दोनों के रास्तों को छोड़कर हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो फिर शैतानी ज़िंदगी हमारी होगी, हमारा कोई वजूद ना दुनिया में होगा और ना आखिरत में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम इस निकाह के अंदर बरकत अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम जुमला हाज़रीन को कि जो मादा ज़िंदगी है, परवरदिगार आलम उसे इस्लाम के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमको हर छोटा बड़ा काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो ये हो माशाअल्लाह। तजीबुद्दीन इब्न नज़रुद्दीन, शमरी गाँव, पालिका वार्ड नंबर 2, मौजा मुजला, जिला रूपंदेही। मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपकी शादी अजीज़ा नासरीन खातून बिनते अबू बकर मरहूम, मौजा तरकुल्हा, लुम्बली शान सिगरेट नगर, पालिका वार्ड नंबर 6 के साथ गवाह अव्वल आफत अली इब्ने मोहम्मद अकील साहब के नुमा, लुम्बनी शान सिगरेट नगर, पालिका वार्ड नंबर 6। गवाह दोम शहजाद अली इब्ने अब्दुल्ला मरहूम खालिदा, वार्ड नंबर 13। बयवज महर मुअज्जल सोना बशक्ल जेवर, जेवरात 20 ग्राम 130 मिलीग्राम। मौजूदा कीमत 1,55,615 रुपया नेपाली के जुमला हाज़रीन की गवाही में आपके हक़ में दी जाती है। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़न तजीबुद्दीन इब्न नज़रुद्दीन, मौजा मुजला, समरी गाँव, पालिका वार्ड नंबर 2, जिला रूपंदेही, नेपाल। आपका अब्द मसनूना अजीज़ा नासरीन खातून बिनते अबू बकर मरहूम के साथ बयवज महर मुअज्जल सोना बशक्ल जेवर, जेवरात 20 ग्राम 130 मिलीग्राम सोना, जिसकी मौजूदा कीमत 1,55,615 रुपया नेपाली के तमाम हाज़रीन की गवाही में के साथ तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में आपके हक़ में दी जाती है। क्या आपने कबूल किया? हो, मैंने कबूल। एक बार कबूल करना ही काफ़ी। दुआ अल्लाह मुबारक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक अल्लाह बारिक अल्लाहुम्मा बारिक बारिक अलैहि व जमा बैनहुम अल्लाहुम्मा बारिक बारिक अलैहि इलाहुल आलमीन शादी में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम शादी में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन शादी में बरकत अता फरमा। इन दोनों बच्चों में अख़ुवत मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन बच्चों में अख़ुवत मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन बच्चों में अख़ुवत मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन बच्चों से पैदा होने वाली औलाद को नेक और सालेह बना। परवरदिगार आलम शादी में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन शादी में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम शादी में बरकत अता फरमा। इन दोनों बच्चों में अख़ुवत मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन इन बच्चों से पैदा होने वाली औलाद को नेक और सालेह बना। इलाहुल आलमीन जुमला हाज़रीन को मादा ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, परवरदिगार आलम तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार आलम हम माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन हमें से जो दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्रों को तू नूर से भर दे। परवरदिगार आलम हम सबको हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि बिरहमतिका। भाव
اے مموا हाँ बेटा वो तो होता है माछल दिखाते कौन का निकाह